السلام علیکم دوستوں سب سے پہلے میرے چینل حافظ سہیل 675 کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم دوستوں، یوم آزادی کی تقریبات پورے ملک میں جاری ہیں۔ اسی سلسلے میں ہمارے علاقے قائم پور کی ایک جامعہ زکریا میں یوم آزادی کی مناسبت سے پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں مدرسہ کے بچوں نے مختلف انداز سے اپنے ملک کے لیے ٹربیوٹ پیش کیے۔ دینی مدارس کے بچوں کا یہ جذبہ قابل دید تھا، جس میں انہوں نے وطن عزیز سے محبت اور عقیدت کے حوالے سے مختلف تقاریر پیش کی اور حاضرین نے ان کو بھرپور داد دی۔ دینی مدارس کے طلباء میں اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے تاکہ ان کے اندر مختلف شعبہ جات اور سوشل لائف کا جذبہ بھی پیدا ہو اور یہ ملک کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کر سکے۔ آپ لوگ بھی دیکھیں اور بتائیں کہ ایسی تقریبات آپ کے علاقے میں منعقد ہوتی ہیں جس میں مدارس کے طلباء بڑی دلچسپی سے حصہ لیتے ہیں۔ آنے والے معزز مہمانان میں انجمن تاجران اور سول سوسائٹی کے لوگوں نے بھرپور شرکت کی اور اس عمل کو قابل تحسین قرار دیا۔ ماشاءاللہ بہت زبردست تقریب ہوئی جس میں پرچم کشائی کی گئی اور وطن عزیز میں امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں بھی کی گئیں۔ مختلف علماء خطباء نے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا۔ بہت پیارا پروگرام تھا۔ آپ لوگ بتائیں کہ کیا ایسی تقریبات مدارس کے اندر ہونی چاہیے؟ اسی اسلام میں اس بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں تو بادشاہ کہتا ہے کہ جی اندر حال کے اندر بلاؤ، جو لشکر کا سردار آیا ہے باہر۔ سپاہیوں نے بتایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی آئے ہیں جو اس لشکر جرار کے کمانڈر ہیں، وہ بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا اندر بلا۔ صحابی اندر آئے تو دیکھا کہ سارے وزیر کھڑے ہیں، بادشاہ اپنی مسند پر بیٹھا ہے۔ تو صحابی نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے، تم بیٹھے ہو اور تمہارے وزرائے کرام ساتھ کھڑے ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے انسان؟ تم بھی انسان ہو، یہ بھی انسان ہے، ان کو بھی ایسے ہی بیٹھنے کا حق ہے جیسے کہ تمہیں بیٹھنے کا حق ہے۔ بادشاہ بڑے متکبرانہ انداز میں کہتا ہے کہ تم ہماری بادشاہی میں ہو، اپنی بادشاہی میں نہیں ہو۔ ہماری بادشاہی کا یہی اصول ہے کہ ہمارے ہاں بادشاہ بیٹھتا ہے، وزراء کھڑے ہوتے ہیں، بات کسی حالت میں ہوگی۔ صحابی دلیری کے ساتھ کہتے ہیں کہ خبردار، میرے پیارے حبیب کا حکم ہے، معاملات جو بیٹھ کر طے ہوں گے ویسے ہی ہوں گے۔ میرے نبی کی سنت ہے کہ معاملات کو بیٹھ کر ادا کیا ہے، طریقہ کار ہے بیٹھ کر اس کو طے کیا جائے۔ تم سے میں بات کروں گا، بیٹھ کر بات کروں، کھڑے ہو کر تم سے بات نہیں کروں۔ بادشاہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنے برابر نہیں بٹھاؤں گا، بات کرنی کھڑے ہو کر بیٹھ کر بات کرو، بیٹھنے کی اجازت میرے دربار میں تمہیں نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام جو آئے تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف میں یہ عمل نہیں کروں گا، مجھے تجھ سے جنگ کرنی پڑی میں جنگ کروں گا، نبی کی سنت نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس نے کہا میری دربار سے نکل جاؤ۔ صحابی نے اپنی تلوار سے اس کی قالین کو چیرتے ہوئے گئے کہ میں تجھے بتاؤں گا تو نے میرے نبی کی سنت کی توہین کی ہے، صبح میدان کارزار میں تجھے پتہ چلے گا تیرا سامنا کس سے ہوگا۔ اسی اسنا میں بادشاہ نے کہا رکو، ان کو روکا گیا۔ اپنی سلطنت سے مٹی منگوائی ٹوکروں میں، کہتا ہے یہ میری مٹی ہے، لے جاؤ، صبح جب سامنا ہوگا اس مٹی میں تمہیں دفن کروں گا، یہ مٹی لے جاؤ تمہارے کام ہوگا۔ تو اس صحابی نے کہا یاد رکھ میری بات، میں جس نبی کا امتی ہوں، تو نے اپنی سلطنت کی مٹی میرے ٹوکرے میں ڈال دی ہے، صبح اس سلطنت کو میں فتح کر دوں گا۔ صبح میدان کارزار میں جب سامنا ہوا، انہیں ٹوٹی ہوئی تلواروں سے صحابہ کرام کی جب صف بچھی، سارے صحابہ کرام نے سامنے کھڑے ہو کر بادشاہ کو للکارا، ابھی بھی وقت ہے، سرنڈر کر دے، نہیں تو تیری سلطنت کو
تھا صحابہ کرام نے اس کے میل باغ پہ، اس کے تخت کے اوپر، اس کے مرکز کے اوپر، اس کے شہر کے اوپر اپنے جھنڈوں کو گاڑ کر نعرہ تکبیر بلند کیا کہ میرے نبی کا کلمہ ہمیشہ اونچا رہے گا، میرے نبی کا دین ہمیشہ اونچا رہے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ تھی صحابہ کرام کی دین سے محبت کہ کسی کے سامنے بھی دین کے بارے میں نہیں جھکنے، ایک سنت نہیں چھوڑی، میدان کارزار میں بھی ایک سنت نہیں چھوڑی۔ ایک مقام پر غزوے کا موقع پر صحابہ کرام مسواک زیادہ کر تو دشمن اس ڈر سے کام گیا کہ کہیں یہ صبح ہمیں چبا چبا کر کھائے گا۔ تو میرے پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت سے محبت امتی پر فرض ہے۔ سب سے زیادہ جس چیز کا ہمیں مان ہے کہ ہمارے دل کے اندر عشق مصطفیٰ جاگتا ہے، اور عشق مصطفیٰ کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جس کے ساتھ آدمی کو عشق ہوتا ہے، جس کے ساتھ